بات یہ چل رہی تھی کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کتنے سال پہلے، اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن زیادہ قول یہی ہے کہ 2000 سال پہلے اللہ نے ایک اور مخلوق پیدا کی تھی جن کو جنات کہا جاتا ہے۔ جنات کا قرآن سے ثبوت ہے، اور اللہ پاک نے وہی احکام جنات کے اوپر لاگو کیے ہیں جو احکام انسان کے اوپر لاگو ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کل قیامت کے دن نبی پر ایمان لانے اور نہ لانے کا حساب کتاب جیسے حضرت انسان سے ہوگا، ایسے ہی جنات سے بھی ہوگا، جنوں سے بھی ایسے ہی حساب ہوگا۔ اور جنات 2000 سال پہلے پیدا ہوئے، کس چیز سے پیدا ہوئے بھائی؟ حضرت انسان مٹی سے پیدا ہوا، مٹی سے۔ لیکن جو جنات ہیں نا، یہ انگارے شعلے سے پیدا ہوئے ہیں۔ بات کو توجہ سے سننا، انگارے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور انگارہ کئی قسم کا ہوتا ہے، پھر انگارہ بھی وہ جو جل کر سیاہ ہو جائے، یعنی راکھ بن جائے، اس لیے جب یہ جلتا ہے نا تو پھر یہ سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جنات کی شکلیں جو ہوتی ہیں جنات کی، یہ بھیانک ہوتی ہیں، خوفناک، کیونکہ سیاہی ہے ان کی فطرت کے اندر، کالا ہو جانا ہے، جل جانا ہے ان کی فطرت کے اندر۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کسی بھی انسان کو جنات کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے، نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ باقی 3 ائمہ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک کسی بھی انسان کا نکاح جن سے ہو سکتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مرد اور عورت آپس کے اندر ہم بستری کرتے ہیں تو جو پانی مرد کے اندر سے نکل کر عورت کے اندر جاتا ہے وہ پانی ہوتا ہے، لیکن جب جنات سے نکاح ہوگا تو اس کے اندر سے پانی نہیں نکلے گا بلکہ ایک آگ کا انگارہ نکلے گا جو انسان کو جلا دے گا۔ اس وجہ سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے منع کیا ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی جنات کے ساتھ نکاح نہ کرے، وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ جنات کی کئی خصوصیات ہیں۔ ان کو کہا جائے نا کہ یہ بلڈنگ اٹھاؤ، یہ اٹھانے پر قادر ہیں، اور ان سے کہا جائے کہ دیوار کے پیچھے دیکھ کر بتاؤ کیا ہے، یہ اس چیز پر بھی قادر ہیں کہ ایک ٹھوس چیز کے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان کو بہت بڑی دیوار چن دی جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ اس کے پیچھے نہیں آ سکتے، اس کو روکنے کے لیے کتنی بھی ٹھوس چیز لگائی جائے تو وہ چیز ٹھوس ان کو روک نہیں پائے گی، ان کو روک پائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ پاک نے مستقبل پر ان کو دسترس نہیں دی، یہ آگے آنے والے 10 سال کے حالات نہیں بتا سکتے، یہ اللہ نے علم دیا ہی کوئی نہیں ان کو۔ یہ جو ڈھنگوسلے مارتے ہیں نا عامل حضرات کہ ہمارے پاس جنات ہیں جی، ہمزاد ہم نے قابو کیے ہوئے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے اگلے حالات کیسے ہوتے ہیں، یہ سب جھوٹ اور فراڈ ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جنات اس شخص پر زیادہ ہیوی ہوں گے جو جنات سے ڈرنے کا دل کے اندر خیال لے کر بیٹھا ہوگا۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ تعویذات، عملیات، جنات، جادو، سحر، یہ سب سے زیادہ اس کا وہم عورتوں کو ہوتا ہے۔ عورتیں اس کام کے اندر بہت آگے ہیں۔ کیوں عورتیں کیوں آگے ہیں؟ کیونکہ عورت کے اندر، عورت مرد نڈر ہوتا ہے کسی حد تک، اس کے اندر دلیری ہوتی ہے، عورت کمزور ہے فطرتاً، اس لیے یہ چیزیں ہیوی ہوتی ہیں زیادہ عورتوں کے اوپر۔ اور جس آدمی کا بھی ایمان کمزور پڑ جائے اور وہ ڈر جائے ان سے تو یہ چیز اس کے اوپر بھی ہیوی ہو جاتی ہے۔ جنات 4 نبیوں پر بہت زیادہ اعتقاد رکھتے ہیں۔ ان کے 4 نبی ہیں، پہلے حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام۔ ان کے ہاں یہ 4 نبی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو ان کے چہرے پر ایسے زبردست قسم کے بال تھے اور ایسا ہیبت ناک ان کا چہرہ تھا کہ جب بھی وہ ان کو ڈانٹتے تو غصے میں آتے تو ان کے چہرے کے بال فل کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جس سے جنات خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ آج تک اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی جنات کے اوپر جو ہے وہ خوف حضرت سلیمان علیہ السلام کا طاری ہے، بلکہ علماء نے لکھا قیامت تک جنات کے لیے ایسا حاکم نہیں آئے گا جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام حاکم تھے ان کے اوپر، ایسا حاکم کبھی نہیں آئے گا۔ تو اس کے اوپر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمارے رشتے بندش کروا دیجیے کسی نے، کہ رشتے نہیں ہو رہے، رزق نہیں مل رہا جی، میرا بیٹا کماتا ہی کوئی نہیں، کسی نے تعویذ کر دیے۔ تو یاد رکھنا تعویذوں کے لیے حکم ہی یہی ہے کہ جس آدمی کا اعتقاد اللہ کی ذات پر کمزور ہوگا اس کو یہ چیزیں خود بخود ڈرانا شروع کر دیں گی۔ جس آدمی کا اعتقاد اللہ کی ذات پر پورا ہے، کبھی بھی جنات اس کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مستقبل کی دسترس نہیں دی بھائی، مستقبل کا کوئی حال احوال یہ نہیں بتا سکتے، ان کو کوئی خبر نہیں کہ آنے والا وقت ہمارا کیسا ہوگا۔ تو اللہ کی ذات عالم الغیب ہے، اللہ کی ذات کو پتہ ہے کہ آنے والا ہمارا وقت کیسا ہے، ہم اچھائی کی طرف چلیں گے برائی کی طرف چلیں گے، رزق تنگ ہوگا یا رزق بڑھے گا، اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ سارے معاملات صرف ایک اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہیں۔ تو میرا 2-3 باتوں پر آج دل ہے کہ بات کروں۔ تو پہلی بات تو یہ تھا کہ جنات کے متعلق ہمیں یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے لمیٹڈ طاقت دی ہے، ان لمیٹڈ طاقت نہیں ہے اس کی، لمیٹڈ طاقت۔ اور ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم ان سے اس وجہ سے خوف زدہ نہ ہو کہ یہ بلا وجہ ہمارے اوپر ہیوی ہو جائیں گے اور ہمارے معاملات کو گڑبڑ کر دیں گے اور آگے پیچھے کر دیں گے، ایسی بات بالکل غلط ہے۔